مجرورات، سب ٹاپک 5.3 ہے مجرورات۔ مرفوعات اور منصوبات پڑھنے کے بعد آئیے اب ہم مجرورات کو پڑھتے ہیں۔ مجرورات دو ہیں، مجرور بحرف جر اور مجرور باضافت۔ مجرور بحرف جر وہ ہے جو حرف جر کی وجہ سے مجرور ہو۔ آپ نے حروف جارہ پڑھے ابتدا میں، جہاں ہم نے فعل کے متعلقات میں سے جار مجرور کو پڑھا تھا۔ جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا فعل کے، اور اس کا متعلق کبھی موجود ہوتا ہے کبھی محذوف ہوتا ہے۔ جار مجرور کی بحث میں آپ نے یہ تفصیلاً حروف جارہ کے نام آپ نے یاد کیے جو کہ 17 ہیں۔ اب یہ یاد رکھیے کہ حروف جارہ اپنے معمول کو جر دیتے ہیں، اپنے بعد والے اسم کو جر دیتے ہیں، اسم پر داخل ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات مجرورات میں سے مجرور بحرف جر، ہر وہ اسم جو حرف جر کی وجہ سے مجرور ہو جائے تو وہ ہمیشہ مجرور ہوگا، پہلی بات مجرورات میں سے۔ دوسری بات، اور کون سا اسم مجرور ہوگا؟ فرمایا کہ مضاف الیہ جو ہے وہ بھی ہمیشہ مجرور ہوگا، یعنی مجرور باضافت، کہ اضافت کی وجہ سے جس اسم کی اضافت کی جا چکی ہو تو وہ اسم بھی جو ہے وہ یعنی مضاف الیہ اس کا جو ہے وہ ہمیشہ مجرور ہوگا۔ مجرور بحرف جر وہ ہے جو حرف جر کی وجہ سے مجرور ہو، جیسے بزیدن باحرف جار زیدن مجرور وغیرہ۔ اس کی مکمل وضاحت بھی آپ معلم العوامل میں پڑھیں گے، چونکہ حروف جارہ بھی عوامل میں سے ہیں جو کہ چونکہ وہ اسماء پر ایفیکٹ کرتے ہیں اور ان کو جر دیا کرتے ہیں۔ مجرور با اضافت وہ ہے جو اضافت کی وجہ سے مجرور ہو، جیسے غلام زیدن وغیرہ۔ غلام زیدن یعنی غلام مضاف زیدن مضاف الیہ، یہ بھی آپ تفصیلاً پڑھ چکے ہیں۔ مجرور با اضافت جو ہے مرکب اضافی کی بحث میں آپ نے پڑھا، مرکب اضافی مضاف اور مضاف الیہ کو، تو غلام زیدن غلام مضاف زیدن مضاف الیہ وغیرہ۔ اس کی بھی مکمل وضاحت آپ معلم العوامل میں پڑھیں گے کہ اسم مضاف جو ہے وہاں پہ یہ ایک ہیڈنگ آئے گی اسم مضاف کی، تو اسم مضاف جو ہے اپنے مضاف الیہ کو ہمیشہ جر دیتا ہے اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ مجرورات کی پہچان، مجرور بحرف جر باللہ، بحرف جار لفظ اللہ مجرور۔ مجرور کیوں ہے؟ کس نے جر دی ہے؟ بحرف جار نے۔ تو لفظ اللہ پر کیا اعراب ہے؟ جی جر ہے۔ جر کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ مجرورات میں سے ہے۔ مجرورات کل کتنے ہیں؟ وہ دو ہیں۔ دوسرا مجرور با اضافت، کتاب اللہ کتاب مضاف لفظ اللہ مضاف الیہ۔ ٹاپک 6.0 خاتمہ کتاب کے نام سے، سب ٹاپک 6.1 توابع، سب ٹاپک 6.2 قواعد نحویہ کی پہچان۔ سب ٹاپک 6.1 توابع۔ توابع جمع ہے تابع کی۔ تابع ہر اس دوسرے لفظ کو کہتے ہیں جو اپنے پہلے لفظ کے ساتھ اعراب میں بھی موافق ہو اور جہت میں بھی موافق ہو، اپنے پہلے والے لفظ کے موافق ہو اعراب میں اور جہت میں۔ جیسے جاء رجل عالم، اس مثال میں دونوں پر فاعلیت کی وجہ سے رفع آیا ہے۔ جاء فعل ہے اور رجل موصوف ہے اور عالم صفت ہے۔ موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ فاعل ہے۔ اب دیکھیے کہ رجل بھی فاعلیت کی وجہ سے مرفوع اور عالم بھی فاعلیت کی وجہ سے مرفوع، تو اب دونوں کے اعراب میں بھی موافقت ہے اور جہت بھی موافق ہے، تو اب پہلے اسم کو متبوع اور دوسرے کو تابع کہتے ہیں، کہ دوسرا جو ہے وہ پہلے کے تابع ہے۔ جیسے سالک اپنے شیخ کے تابع ہوتا ہے، پہلے شیخ ہے اور بعد میں جو ہے وہ اس کا سالک ہے۔ جیسے رجل پہلے ہے اور یہ متبوع ہے، اور عالم جو ہے یہ بعد میں ہے دوسرا لفظ اور یہ تابع ہے، اور یہاں پر یہ موصوف اور صفت بن رہے ہیں جس کو تابع صفت کہتے ہیں۔ انشاءاللہ آگے اس کی تفصیلات آئیں گی۔ تابع کی 5 قسمیں ہیں: تابع صفت، تابع تاکید، تابع بدل، تابع عطف بیان اور تابع عطف بحرف۔ توابع، اقسام توابع اور تعریف، اور ان کے مثالیں بھی دیکھیے۔ تابع صفت وہ تابع ہے جو متبوع کی اچھی یا بری حالت یا متبوع کے متعلق کی حالت کو بیان کرے۔ آپ نے پڑھا تھا صفت کے اندر جو ہے صفت یعنی موصوف اور صفت یہ بعین ہی وہی ہے، اس کو تابع صفت کہتے ہیں، صفت کو کہ جو موصوف کی حالت کو بیان کرتی ہے۔ رجل صالح، رجل موصوف اور صالح صفت، اس کو آپ تابع صفت بھی کہہ سکتے ہیں۔ رجل متبوع ہے اور صالح تابع ہے۔
اب یہ صالح ہونا مطبوع کی اچھی حالت ہے، تو اچھی یا بری حالت یا اس کے مطبوع کے متعلق کی حالت کو بیان بھی کر سکتا ہے. تو یہ تاب صفت ہوا جو کہ آپ نے مرکب توصیفی کے اندر اس کو تفصیل سے پڑھا تھا. دوسری بات دیکھیں تاب تاکید، وہ تاب ہے جو مطبوع کی حالت کو نسبت میں یا شمول میں پختہ کرے تاکہ سننے والے کو کوئی شک نہ رہے. نسبت میں یا شمول میں اس کو پختہ کر دے. تاکید کا معنی پختہ کرنا ہوتا ہے، تو وہ تاب ہے جو مطبوع کی حالت کو پختہ کرے نسبت میں یا شمول میں تاکہ سننے والے کو شک نہ رہے. ذہب القوم کلہم، چلی گئی سارے کی ساری قوم. یا ذہب زید زید، زید چلا گیا. اب زید جو ہے یہ یہاں پہ بھی تاکید ہے کہ زید واقعتاً چلا گیا ہے، کوئی شک کی بات نہیں ہے. یا قوم کے سارے لوگ چلے گئے ہیں، تو کلہم کا لفظ جو ہے یہاں پہ یہ تاکید ہے قوم کے لیے کہ سب کے سب جو ہے وہ چلے گئے ہیں. کہ جانے کے اندر قوم میں جانے کے حکم میں یہ سب کے سب شامل ہیں، پوری قوم شامل ہے. تو یہ شمول کے اندر یہ پختہ کر رہا ہے مطبوع کی حالت کو. تیسری قسم جو ہے بدل، تاب بدل، وہ تاب ہے جو نسبت سے خود ہی مقصود ہو اور مطبوع کو صرف بطور تمہید کے لایا گیا ہو. رأیت محمدًا اخاک، میں نے محمد کو دیکھا یعنی تیرے بھائی کو دیکھا. اب محمدً کہنا جو ہے یہ بطور ایک تمہید کے ہے، اصل میں بتانا یہ چاہتا ہے کہ رأیت اخاک، میں نے آپ کے بھائی کو دیکھا. تو بعض دفعہ جملے میں مطبوع کو بطور تمہید کے لایا جاتا ہے، ایک لفظ لایا جاتا ہے جس میں تمہید، بات کو شروع کرنا مقصود ہوتا ہے، بعد میں آگے اس کی وضاحت کی جاتی ہے. تو اس کو تاب بدل کہتے ہیں، یعنی اس کے بدلے میں دوسرے لفظ کو خاص طور پر ذکر کر دیا جاتا ہے. تاب عطف بیان وہ تاب ہے جو صفت نہ ہو لیکن اپنے مطبوع کو واضح کرے. جیسے صفت بھی اپنے مطبوع کی حالت کو بتاتی ہے لیکن یہ واضح کرتا ہے مطبوع کی حالت کو، لیکن صفت نہ ہو. جیسے ناظر ابو حفص عمرو، کہ دیکھا ابو حفص نے یعنی عمر نے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیہ تھے ابو حفص. نمبر 5 عطف بحرف وہ تابع ہے جو حرف عطف کے بعد آئے اور جو نسبت مطبوع کی طرف ہو وہی تابع کی طرف ہو. ذهب زید وعمر، زید اور عمر چلے گئے. جانے کی نسبت جو کہ زید کی طرف ہے وہی نسبت عمر کی طرف ہے، تو دونوں جو ہے اس حکم میں شامل ہیں. آگے ان کی مزید تفصیلات دیکھتے ہیں.